بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 ہے، اردو کی بک ہے ہماری۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر جو 9 ہے شہید، مرزا ادیب صاحب نے یہ لکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے چیپٹر سے پہلے جو ہے مصنف کی حالات زندگی جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اس میں نے حوالہ مصنف دے دیا ہے، لیکن آپ کی بک میں بھی موجود ہے، آپ اس میں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ مین چیز جو بتانی ہوتی ہے وہ یہی بتانی ہوتی ہے کہ ان کے جو ہیں مطلب رائٹر ہیں، مصنف ہیں، کس چیز کے ہیں، ان کی بکس کے نام وغیرہ۔ تو یہ آپ نے ان کے جو ہے نا جو بکس کے نام ہیں وہ بہت اہم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے صحرائے نورود کے خطوط، یہ بہت اہم چیزیں پوچھے جاتے ہیں ان کے۔ پھر جنگل، کمبل، خاک نشین، اس طرح کے نام دے دیں گے کہ کس رائٹر کے ہیں۔ ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرائے نورود کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جہاں، آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ یہ خاص آپ کو یاد ہو، بقایا آپ تھوڑا سا بایو ڈیٹا دے دیں کہ ان کا نام یہ تھا، اصلی نام یہ تھا، کلمی نام یہ تھا، والد کا نام یہ تھا، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو مصنف کی جو ہے حالات زندگی کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس کے مرکزی خیال کی طرف۔ مرزا ادیب کا ڈرامہ شہید دراصل اس قرآنی آیت کے گرد گھومتا ہے جس میں کہا گیا ہے شہید مرا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان کا رزق جاری رہتا ہے۔ شہید کا مرکزی خیال ملک وطن کے لیے شہادت حاصل کرنا ہے، شہید مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے 2-4 لائنیں شہید کے بارے میں لکھنی ہے، ایک دو اچھے سے شعر لکھ دیں۔ جیسے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، خون ہے جو شہید کا وہ ملک کی زکوٰۃ ہے۔ شہید کا ماتم نہ کرو کہ شہید نظر سے ہوتا ہے اوجل پر مر نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا ہمارا۔ اب ہم چیپٹر کا جو پیج نمبر 81 ہے وہاں پر جائیں گے تو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ اگر آپ چیپٹر غور سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے اس کے آنسر۔ جاوید شہید کا تعلق قصور شہر کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ یہاں نواح لکھ دیا ہے، نواحی چھوٹی یہ بھی ڈالیے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جاوید کے مکان کی حالت، یہ کی بھی صحیح کر لیجئے گا، تھوڑی ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی بمباری کی وجہ سے خراب تھی۔ سوال نمبر 3 ہے رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ تو جواب ہے رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ کے دن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ 1 سال بعد بھائی کی سالگرہ اور شہادت کے دن رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ پھر نیکسٹ کویسچن ہے سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو جنگ پر جانے کا حکم ملا تھا۔ شارٹ چھوٹے چھوٹے سے آنسر ہیں، کوئی مسئلے والی اس میں مطلب آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو فاطمہ یعنی جو رضیہ کی اور جاوید کی ماں ہے، تسلی دینے کے لیے کہا یہ سعادت یعنی شہید ہونے کی سعادت دنیا میں بہت کم خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام لیا؟ رضیہ نے سائے کو دیکھ کر بھائی جان کہہ کر پکار اٹھی، یا آپ لکھ سکتے ہیں رضیہ نے سائے کو دیکھ کر اپنے بھائی جاوید کا نام لیا یا بھائی جان کا نام لیا۔ کویسچن نمبر 7 ہے شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ شاداں جو پڑوسن تھی اس ناول میں، تو شاداں نے ہار اٹھایا تو چیخ کر بولی۔ اس چیپٹر کے آخر میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے لہو لہو ہار پر لہو سچ مچ لہو، یعنی خون۔ اچھا جی،
اب کیا ہے مدرجہ ذیل اقتصابات کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ یہ آپ کو پتہ ہے ہر چیپٹر میں کرواتا ہوں، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کسی بھی چیپٹر میں سے آ سکتا ہے۔ اس کا جملہ نمبر 1 ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ لائن پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ رضیہ یعنی جاوید کے والد نے اپنی وائف فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے جملہ کہا تھا۔ تو حوالے میں آپ نے لکھنا ہے جملہ ہماری نصاب میں شامل کتاب کے ڈرامہ شہید سے لیا گیا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے، آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جو شہید ٹاپک ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں، یہ مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس ہیں، یعنی بہت اچھے ڈرامہ نویس ہیں، اس حوالے سے ان کو یاد رکھیے گا۔ تشریح میں لکھیں گے ڈرامہ شہید میں ایک پاکستانی فوجی جاوید کی شہادت اور اس کے گھر والوں کے غم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جملہ رضیہ اور جاوید کا باپ اپنی بیوی فاطمہ سے اس وقت بولتا ہے جب وہ اسے اپنی بیٹی رضیہ کے غم کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بھائی کے لیے رو رہی ہے۔ جاوید کا باہمت باپ اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے شہادت کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، یہ اعزاز اللہ بہت کم لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک اسلامی ملک کے دفاع کے لیے جان دینا شہادت کا عظیم رتبہ ہے۔ پھر جملہ نمبر 2 ہے، ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ تو یہ جاوید نے جب حکم ملا تھا تو یہ جاتے ہوئے کہا تھا۔ حوالہ ایک ہی رہتا ہے، ایک چیپٹر کا حوالہ آپ وہی لکھیں گے۔ تشریح ڈرامہ شہید میں ایک پاکستانی فوجی کی شہادت اور اس کے گھر والوں کے غم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جملہ جاوید کی ماں اپنی پڑوسن شادہ سے اس وقت بولتی ہے جب وہ شادہ کو جاوید کی شہادت کے بارے میں بتاتی ہے کہ 1 سال پہلے 6 ستمبر 1965 کو جاوید کی سالگرہ تھی، وہ چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا، اس کی بہن رضیہ نے اس کی سالگرہ کا اہتمام کر رکھا تھا، وہ بھائی کو ہار نکال کر پہنانے آ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو محاذ جنگ پر جانے کا حکم ملا تھا کیونکہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت مدرجہ بالا الفاظ جاوید کی ہمت، بہادری اور وطن سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر جملہ نمبر 3 ہے، رضیہ پسند ہے آپ کو یہ ہار؟ رضیہ اپنے بھائی سے یہ کہتی ہے، یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا۔ تشریح اس جملے میں رضیہ اور اس کے بھائی جاوید جو کہ شہید ہو چکا ہے کہ روح یا سائے کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی ہے۔ رضیہ کا بھائی جاوید 1 سال پہلے اپنی سالگرہ والے دن پاک 12 جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ 1 سال بعد رضیہ اپنے بھائی کی یاد میں شدید غمزدہ ہوتی ہے اور روتی ہے۔ جب باہر نکلتی ہے تو بھائی کے سائے کو دیکھتی ہے۔ جاوید کہتا ہے میں وہ ہار پہننے آیا ہوں۔ رضیہ بھائی کے گلے میں ہار ڈال کر پوچھتی ہے کیا ہار اسے پسند آیا؟ جاوید جواب دیتا ہے میری بہن کا ہار مجھے کیوں پسند نہیں ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ اس ہار کو شفق اور کوسے قضا کو گوند کر بنایا گیا ہے۔ پھر ایک سوال تھا، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ سوال الگ سے ہے سوال نمبر 5 میں۔ جواب، مرزا ادیب نے اس ڈرامہ شہید میں پیغام دیا ہے کہ ملک و وطن کے لیے شہادت پانے والا مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم شہید کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے مگر وہ زندہ ہوتا ہے اور رزق پاتا ہے اور اس کا لہو بھی خشک نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس میں کویسچن جو تھا 2 ہے بک میں، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائے۔ میں نے معنی بھی لکھ دیے ہیں اور جملے بھی بنا دیے ہیں۔ پہلا ہے آرائش، سجانا، سجاوٹ کرنا۔ جملے، تقریب کے موقع پر گھر کی آرائش کی جاتی ہے۔ سیکنڈ ہے کپ کپاہٹ، کانپنا، مریض پر مرض کی شدت کی وجہ سے کپ کپاہٹ طاری تھی۔ تھرڈ ہے سعادت، اعزاز، اپنے وطن پر قربان ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ 4 جائے وقوعہ، واقعے کی جگہ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لوگوں کے بیانات لیے۔ 5 ہے مدھم، ہلکی، یہ روشنی کے لیے، آواز کے لیے ہوتا ہے مدھم۔ مدھم روشنی میں پڑھنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے۔ 6 شفق، صبح کی پہلی روشنی، آسمان پر شفق کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ 7 ہے دم بخود، حیران، اپنے شہید بھائی کو آمنے سامنے دیکھ کر رضیہ دم بخود رہ گئی۔ 8واں ہے رکھ رکھاؤ یعنی سلیقہ، خاندانی لوگ اپنا رکھ رکھاؤ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے ایک سوال میں نے خود بنایا ہے، فل ان دی بلینکس چونکہ اس میں نہیں تھی، ٹرو فالس بھی نہیں تھا تو میں نے خود بنا دیا۔ یہ نصاب میں شامل سبق شہید کے مصنف مرزا ادیب ہیں،
نصاب میں شامل سبق شہید ادبی طور پر کیا ہے؟ ڈرامہ ہے۔ مٹی کے دیا سے ماخوذ یہ سبق، یعنی یہ یوں بھی ہو سکتا ہے MCQs، سبق شہید کس سے ماخوذ ہے؟ تو مٹی کے دیا سے ماخوذ ہے۔ مٹی کا دیا کس کی تصنیف ہے؟ مرزا ادیب کی۔ مرزا ادیب یعنی آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرائے نورود کے خطوط بھی ہیں، یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ کس نے ریڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھے؟ مرزا ادیب صاحب نے۔ پھر یہ جنگل کمبل خاک نشین، ناخن کا قرض، آنسو اور ستارے، شیشے کی دیوار، فنکار، ان کی تحریریں کس کی ہیں؟ مرزا ادیب کی۔ کون سا سبق ہے جس کا پس منظر ستمبر 1965 کی جنگ ہے؟ شہید۔ اور اسی طرح سبق شہید کا پس منظر کون سی نوائی بستی سے ہے؟ قصور سے۔ سبق شہید میں رضیہ اداس تھی کہ آج اس کے بھائی کی سالگرہ کا دن ہے، تو کیا تھا وہ؟ پاک بھارت جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ مطلب مختلف قسم کے آپ سے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں، جو میرے ذہن میں تھے میں نے لکھ دیے۔ پھر اس میں لاسٹ میں چیپٹر میں دیکھیں ڈرامے کی جب کوئی ٹاپک چینج ہوتا ہے ادبی لحاظ سے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہے، میں نے کئی بار بتایا ہے۔ بک کے آخر میں دی ہوئی ہوتی ہے، ایکسرسائز کے آخر میں، یہ ضرور یاد کیا کریں۔ ڈرامے کی تعریف: ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری ہے، دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ڈرامہ ایک نقالی حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی چیز اگر مسنگ ہو، رہ گئی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔